اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل، والدہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ بی بی نرجس خاتون کا اتنا یہ جلالی ترین عمل و وظیفہ ہے والدہ صاحب العصر والزمان کا کہ علماء اور عرفاء اپنے مسائل و مشکلات سے باہر آنے کے لیے بی بی نرجس خاتون سے اس طرح سے متوسل ہوتے ہیں۔ زمانے کے امام کے حق کی والدہ کے حق کا واسطہ دے کر جب آپ اس عمل و وظیفے کو کریں گے تو خود قائم آل محمد آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اتنا یہ مجرب ترین تاریکی شب میں آدھی رات کو کیا جانے والا بی بی نرجس خاتون کا عمل ہے اور ایک مختصر ترین نظر ہے جسے آپ نے تاریکی شب میں ہی دلوانا ہے۔ تاریکی شب میں آدھی رات کو آپ نے 3 راتوں تک اس وظیفے و عمل کو کرنا ہے۔ کسی بھی 3 راتوں تک جب آپ شدید پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہو، جب حلق میں آ کر کوئی آپ کی مصیبت اٹکی ہوئی ہو، آپ مسائل کے پہاڑ تلے گھرے ہوئے ہوں، حاجتیں قبول نہ ہو رہی ہوں، مالی پریشانیوں تنگ دستی کا شکار ہو، بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ اس وظیفے عمل کو بی بی نرجس خاتون کے 3 راتوں تک لگاتار کیجیے، تاریکی شب میں، خلوت میں، تنہائی میں۔ مومنین و مومنات نے کرنا یہ کہ 3 راتوں تک لگاتار آپ نے آدھی رات کے وقت یعنی رات کے 1-2 بجے اٹھ کر آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت بی بی نرجس خاتون کی نیت کرنی ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس 2 رکعت کی کل نماز حاجت بی بی نرجس خاتون، جس کی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 9 مرتبہ سورہ کوثر 9 ٹائمز سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 9 مرتبہ 9 ٹائمز سورہ قدر انا انزلناہ کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے 3 دنوں تک روزانہ ایک درود کی تسبیح، سب سے پہلے ایک درود کی تسبیح پڑھ کے اس کا ہدیہ والدہ امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ ایک درود کی تسبیح کا ہدیہ بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ قدر کی انا انزلناہ کی تلاوت کرنی ہے، 7 ٹائمز سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور 7 ٹائمز ہی آپ نے سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے۔ 7 مرتبہ ان تینوں قرآنی صورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے تاریکی شب میں ہی 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے زیارت آل یاسین جو آپ کو کسی بھی زیارت نامے کی کتاب میں مل جائے گی، امام زمانہ کی بے انتہا یہ مجرب ترین زیارت ہے کہ جب آپ کو زمانے کے امام سے گفتگو کا دل ہو تو آپ زیارت آل یاسین کی تلاوت کریں۔ اتنی یہ بہترین زیارت ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ زیارت آل یاسین کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر اس تمام عمل کا ہدیہ شہزادی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو آپ کی والدہ کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنے مسائل کے خاتمے، رزق و روزی میں برکت و بخت و مقدر کے سنورنے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی صاحب العصر والزمان اپنی والدہ کے حق کے صدقے میں آپ مومنین و مومنات کی مدد کو خود آئیں گے، اور آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو لازماً بامراد کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔